الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام ترمیمی ایکٹ 2025 کے مستودے کی کاپی. پیکا ایکٹ میں مجوزہ ترمیم میں غیر قانونی مواد کے 16 اقسام کے مواد کی فہرست دی گئی. جعلی یا جھوٹی رپورٹس آئینی اداروں عدلیہ یا مسلح افواج کے خلاف الزام تراشی, بلیک میلنگ اور ہتک عزت شامل. مجوزہ ترمیم کے مطابق وفاقی حکومت 3 سال کے لیے چیئرپرسن اور 5 اراکین کا تقرر کرے گی. سیکرٹری اطلاعات اور سیکرٹری آئی ٹی چیئرمین پی ٹی آئی اتھارٹی کے ممبر ہوں گے. اتھارٹی میں تمام فیصلے اکثریتی اراکین کی رضامندی سے کیے جائیں گے. چیئرپرسن کو کسی بھی غیر قانونی آن لائن مواد کو بلاک کرنے کے لیے ہدایات جاری کرنے کا خصوصی اختیار ہوگا. سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبونل 90 روز میں کیس نپٹانے کے پابند ہوں گے. اپڈیٹ کریں گے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی. جی شاکر, الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام کے لیے ایکٹ 2025 کے مسودے کی کاپی, کیا اپڈیٹس ہیں مزید اس حوالے سے؟ کیا مواد کی فہرست دی گئی ہیں؟ کیا کیا چیزیں شامل کی گئی ہیں؟ اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں جی, الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام ترمیمی ایکٹ 2025 کے مسودے کی کاپی جو ہے اس میں کچھ اس طرح سے ترمیم آئی ہے کہ مجوزہ ترمیم کے تحت ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے. ڈی آر پی اے آن لائن مواد کو ہٹانے کا اختیار ہوگا. اتھارٹی کو ممنوع یا فحش مواد تک رسائی حاصل کرنے کا اختیار ہوگا. مجوزہ ترمیم میں یہ کہا گیا ہے کہ اتھارٹی کو ممنوع مواد شیئر کرنے پر ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا اختیار ہوگا. سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی نئی تعریف بھی مجوزہ ترمیم میں شامل ہے. مجوزہ تعریف میں سوشل میڈیا تک رسائی کے لیے استعمال ہونے والے ٹولز اور سافٹ ویئر کا اضافہ کر دیا گیا ہے. پیکا ایکٹ کے سیکشن 2 میں ایک نئی شق کی تجویز شامل ہے. مجوزہ ترمیم قانون میں بیان کردہ اصلاحات جو ہے کی تعریف شامل ہے. سوشل میڈیا تک رسائی کی اجازت دینے والے نظام کو چلانے والے کوئی بھی شخص کوئی بھی نئی تعریف میں شامل کیا گیا ہے. تعریف میں ویب سائٹ, اپلیکیشن یا مواصلاتی چینل کا بھی اضافہ مجوزہ ترمیم کے تحت حکومت ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کرے گی. اتھارٹی وفاقی اور صوبائی حکومت کو ڈیجیٹل اخلاقیات میں متعلقہ شعبوں میں تجویز دے گی. اتھارٹی تعلیم, تحقیق, سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی حوصلہ افزائی اور سہولت فراہم کرے گی. اتھارٹی صحافی آن لائن تحفظ کو یقینی رہے گی. ڈی آر پی اے سوشل میڈیا مواد کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار ہوگا. اتھارٹی پیکا ایکٹ کے تحت شکایات کی تحقیقات مواد تک رسائی کو بلاک یا محدود کرنے کی مجاز ہوگی. اتھارٹی سوشل میڈیا کمپنیوں کے لیے اپنے اقدامات پر عمل درآمد کے لیے ٹائم فریم کا تعین کرے گی. اس کے علاوہ اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے پاکستان میں دفاتری نمائندے رکھنے کی سہولت فراہم کرے گی. اتھارٹی چیئر پرسن سمیت دیگر 8 ممبران پر مشتمل ہوگی. وفاقی حکومت 3 سال کے لیے چیئرمین پرسن اور 5 اراکین کا تقرر کرے گی. سیکرٹری آئی ٹی اور چیئرمین پی ٹی اے اتھارٹی کے ممبر ہوں گے. اتھارٹی میں تمام فیصلے اکثریتی اراکین کی رضامندی سے کیے جائیں گے. چیئرمین پرسن کو کسی بھی غیر قانونی آن لائن مواد کو بلاک کرنے کے لیے ہدایت جاری کرنے کا خصوصی اختیار ہوگا. چیئر پرسن کے فیصلے کی اتھارٹی کو 48 گھنٹوں کے اندر تصدیق کرنا ہوگی. اتھارٹی کے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو قواعد کی پاسداری کے لیے رجسٹرڈ کرنے, ان کے لیے شرائط طے کرنے کا اختیار ہوگا. اتھارٹی کے پاس حکومت اور سوشل میڈیا کمپنیوں کو غیر قانونی آن لائن مواد کو بلاک یا ہٹانے کا حکم دینا کا اختیار ہوگا. مجوزہ ترمیم میں غیر قانونی مواد کی تاریخ کو میں بھی جو ہے وہ توسیع کر دی گئی ہے. پیکا ایکٹ کی سیکشن 37 میں موجود غیر قانونی اور آن لائن مواد کی تاریخ میں اسلام مخالف, پاکستان کی سلامتی اور دفاع کے خلاف مواد شامل. غیر قانونی مواد کی تاریخ میں امن عامہ, غیر شائستگی, غیر اخلاقی مواد, توہین عدالت یا اس ایکٹ کے تحت کسی جرم کے لیے اکسانا شامل ہے. پیکا ایکٹ میں مجوزہ ترمیم میں غیر قانونی مواد کی 16 اقسام کے مواد کی فہرست دی گئی ہے. غیر قانونی مواد میں گستاخانہ مواد, تشدد, فرقہ وارانہ منافع کو ہوا دینا شامل ہے. غیر قانونی مواد میں فحش مواد, کاپی رائٹ کی خلاف ورزی, جرائم یا دہشت گردی کی حوصلہ افزائی شامل ہے. غیر قانونی مواد میں جعلی یا جھوٹی رپورٹس آئینی اداروں ان کے افسران بشمول عدلیہ یا مسلح افواج کے خلاف الزام تراشی, بلیک میلنگ اور ہتک عزت شامل ہے. سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبونل 90 روز میں کیس نمٹانے کے پابند ہوں گے. ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی جا سکے گی. ٹریبونل فیصلے کو 60 روز کے اندر اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کرنے کا اختیار ہوگا. ایکٹ کے تحت وفاقی حکومت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا قیام عمل میں لایا جائے گا. این سی اے سائبر کرائم سے متعلقہ مقدمات کی تحقیقات کرے گی. وفاقی حکومت 3 سال کے لیے ڈی جی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی تقرر کرے گی. ڈی جی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی آئی جی پولیس کے عہدے کے برابر ہوگا. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی قیام کے بعد ایف آئی اے سائبر کرائم کے تمام دفاتر اور مقدمات جو ہے ایجنسی کو منتقل ہو جائے گی. حکومت کا ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ ختم کرنے کا فیصلہ, ایف آئی اے سائبر کرائم کے تمام بجٹ این سی اے کو منتقل ہوں گے. جی اپڈیٹ کر رہے تھے شاکر عباسی.